السلام علیکم۔ فوزیہ کوکنگ کارنر میں خوش آمدید۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری مزیدار ریسپیاں آپ کو آسانی سے دیکھنے کو مل سکیں۔ آج میں آپ کے ساتھ فالسے کا ٹھنڈا ٹھار شربت شیئر کروں گی جو بہت مزے کا بنے گا، اور آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو اسکپ بالکل مت کیجیے گا، اس کو دیکھیے گا تبھی آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ تو اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ کچھ یوں ہیں۔ یہ میرے پاس فالسے ہیں تقریباً 1 کلو، اور 3 ٹیبل اسپون پسی ہوئی چینی ہے میرے پاس، اور 1 ٹی اسپون میرے پاس کالا نمک ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو زیادہ کم کر سکتے ہیں اپنی ہیلتھ کے حساب سے۔ تو میں نے جو ہے 4 گلاس پانی ڈال کر آدھے فالسے جو ہیں وہ گلینڈر کر لیے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پیسٹ سا بن گیا ہے۔ تو اب ہم اس کو چھان لیں گے۔ تو آپ نے بھی ایسے کرنا ہے۔ اگر یہاں پہ آپ کو لگے کہ بیٹر جو ہے وہ گاڑھا ہے تو پھر ہم اس میں تھوڑا پانی یہاں پر بھی ڈال سکتے ہیں۔ بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا، لیکن اگر بہت زیادہ گاڑھا ہوگا تو پانی کے ڈالنے سے ہی وہ نیچے نکلے گا۔ تقریباً یہ 1 کلو فالسے ہیں تو اس میں 7 سے 8 گلاس بن جائیں گے۔ تو مجھے یہ تھوڑا گاڑھا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے تھوڑا پانی اور ڈال دیا تاکہ وہ اچھے سے چھن سکے۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے آہستہ آہستہ آپ نے سارا جو ہے وہ رس نکال لینا ہے۔ اس طرح سے دیکھیں، نیچے آپ نے کوئی بھی برتن رکھنا ہے، اوپر چھن ہوگا، اوپر سے گودا، تو اس کو ہم نے پھینک دے گا جو بچے گا۔ اسی طرح سے جو ہے پھر باقی کا بھی آپ نے کر لینا ہے سارا شربت، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے دوسرے بھی جو آدھے بچے تھے ان کو بھی 4 گلاس مزید پانی ڈال کر گلینڈ کر لیا ہے، اور اب میں اس کو بھی اسٹین کر لوں گی اس طرح سے۔ اب پلیٹ میں نے یہ چینی لی ہے پسی ہوئی، اس سے جو ہے ہم گلاس کی تھوڑی کورنگ کریں گے۔ تو اس کو تھوڑا سا گٹلیوں کو توڑ لیں، جتنی بھی ہوں، اچھے سے یہ پسی ہوئی شکل میں ہو جائے تو پھر اس طریقے کے ہم گلاس تیار کریں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں نیبو کی مدد چاہیے ہوگی، کیونکہ اگر ہم اس کو ڈائریکٹ گلاس کو کریں گے تو وہ ہوگا نہیں، تو ہلکا ہلکا سا نیبو سارے کونوں پر لگا دینا ہے اس طرح سے۔ تو پھر یہ ہم چینی میں اس کو ڈپ کریں گے تو ہمارے پاس بالکل ایسی لیئر آ جائے گی۔ تو دیکھیں، اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ گلاس کو اٹھا کر اس کے اندر اس طرح سے گول گول گھمانا ہے، تو یہ ہمارے پاس پورے گلاس میں چینی لگ جائے گی اور یہ مزیدار سا ہو جائے گا۔ تو شربت جو ہے دیکھ کے نکل آیا ہے سارا تقریباً، اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ 1 ٹی اسپون کالا نمک اور 3 ٹیبل اسپون پسی ہوئی چینی۔ پسی ہوئی اس لیے تاکہ ایزی ہو جائے، آپ موٹی موٹی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن پھر یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح گھلانا ہوگا، کیونکہ پھر وہ گھلنے میں کافی ٹائم لیتی ہے، اور ٹھنڈے میں ڈلے تو پھر اور ہی زیادہ ٹائم لے لیتی ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کرنا ہے آپ نے۔ اور دیکھیں، یہ جو ہے میں نے گلاس پہ ایک ایک فالسا لگا دیا ہے، تو یہ اور یمی سا لک دے رہا ہے، مزیدار سا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے برف، تقریباً 7 سے 8 گلاس بنیں گے 1 کلو فالسے میں۔ تو یہ بہت ساری میں اس میں برف ڈال رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو، تو پھر اس کو پینے میں بہت مزہ آئے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو چلا لینا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن کرنا ہے تاکہ شربت ہمارا ٹھنڈا ہو جائے۔ بقرعید کے دن ہے، اگر کوئی گوشت دینا آئے تو اگر ہم اس کو فالسے کا شربت پلائیں تو اس کو بھی آسانی ہوگی۔ یہ ہے میرے پاس کالی مرچیں پسی ہوئی 1 ٹی اسپون۔ اگر آپ اسے اوائڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ڈالنے سے یہ اور بھی زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ڈال کے بھی ہم اچھی طرح سے چلائیں گے اور نکالیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ بقرعید کے دن ہے، آپ اس کو رکھ لیں 2 سے 3 دن، یہ چل جائے گا، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ لائٹوں کے مسئلے ہیں، تو پھر فریش ہی چیز اچھی ہوتی ہے، مگر بقرعید پہ کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس کو بوٹل میں بھر کے رکھ لیں ڈیپ فریزر میں تو 2 سے 3 دن یہ چل جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ مہمان آئے آپ کے، یا بھائی جو بھی ہو، کوئی گوشت لے کے آیا کچھ بھی، تو آپ اسے یہ دے سکتے ہیں تاکہ اس کا بھی ہاضمہ اچھا رہے، اس کو بھی اچھا لگے۔ ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کولڈ ڈرنکس رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ جلدی جلدی میں جو ہے
لوگ آتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، انہیں مزید گوشت بھی بانٹنا ہوتا ہے، تو جو ہے وہ کولڈ ڈرنک سے ہم معدہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے کے جوسز یا اورنج جوسز یا دوسرے، ویسے یہ زیادہ مزیدار رہے گا، تو آپ اسے بنا کے رکھیں گے تو سامنے والے کو بھی مزہ آئے گا، دل سے دعائیں نکل جاتی ہے۔ تو یہ آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا۔ میں ملوں گی آپ سے کسی اور نئی مزیدار سی عید کی ریسپی کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔